إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، گمراہی سے اور ضلالت سے باہر نکالنے کے لیے اور ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اللہ نے بہت سے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا، آسمان سے کتابیں اتاری تاکہ ہم کو بتائیں کہ کون سا طریقہ اچھا اور درست ہے اور کون سا طریقہ غلط اور گناہ کا طریقہ. بہت سارے لوگ انبیاء پر ایمان لائے، اللہ کے فرامین پر عمل کیا، اور بہت سارے لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کی نافرمانی میں لگے رہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے مل جل کر رہیں، نہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے اور نہ کوئی کسی کے ظلم کو سہے. اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے کسی کے اوپر، کسی کو ستاتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو ذہنی ٹارچر کرتا ہے، تو دنیا میں بھی اس کا انجام اسے بھگتنا ہوگا اور آخرت میں بھی بھگتنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی اس کے بندوں کے اوپر ظلم کرے تو اللہ اس کو پسند بھی نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ظالم کی مدد کر سکے، اللہ کی پکڑ سے اس کو بچا سکے. ولا شفیع یطاع، اور نہ اس کو کوئی سفارش کرنے والا ہوگا کہ اس کی سفارش کو قبول کیا جائے. یعنی ظالم قیامت کے دن اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکے گا، کوئی اس کی سفارش نہیں کرے گا اور ظالم کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا.
گویا کہ ظلم کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگوں اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے کا سبب ہوگا۔ قیامت کے دن چاروں طرف اندھیرا ہوگا، انسان کو اپنے ایمان کی روشنی ملے گی اور اہل ایمان اپنے ایمان کی روشنی میں اپنا سفر طے کریں گے، لیکن ظالم کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اسے کچھ سجھائی نہیں دے گا کہ وہ کیا کرے۔ جس طریقے سے ایک اندھیری رات ہو اور چاروں طرف بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہو، خوف اور دہشت کا ماحول ہو، ظالم کے سامنے وہی منظر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے کا سبب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم فاولئک لہم الامن، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آمیزش نہیں کیا، فاولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، یعنی امن اور سکون انہی کو ملے گا جو اپنے آپ کو ظلم سے بچاتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ ظلم کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایمان کے ساتھ بھی ظلم کا معاملہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے، کہا اے اللہ کے رسول کون ہے جس سے کچھ نہ کچھ ظلم نہیں ہو جاتا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم دنیا میں ہے ہی نہیں۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ گلی کوچوں میں شرک کے اڈے قائم ہیں۔ آپ دیکھیے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو کتاب و سنت کا علم بردار کہنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، قرآن کی آیات کو پڑھنے والے، آج ان کا حال کیا ہے؟ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، ورنہ شرک کے اس بھیانک جرم کی وجہ سے آسمان پھٹ جانا چاہیے، زمین دھنس جانی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت کے ساتھ باقی رکھا۔ اللہ کی زمین پر ظلم ہو، شرک ہو، اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کر رہا ہے؟ اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہاں ظلم کا مسئلہ پوچھا تو ہمارے نبی نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قیامت والے دن حق والوں کا حق ضرور ادا کرنا ہوگا۔ اگر تمہارے اوپر کسی کا حق ہے تو وہ حق اگر دنیا میں تم نے ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن ضرور ادا کرنا ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور وہ اس بکری سے بدلہ لے گی۔ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ محشر کیوں قائم ہوگا؟ اچھے لوگوں کو ڈائریکٹ اللہ جنت میں داخل کر دے، برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جہنم میں داخل کر دے۔ محشر قائم کرنے کا کیا مطلب؟ آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا، آپ کو اس ظلم کی سزا نہیں ملی اور مر گئے تو وہ ظلم باقی ہے نا۔ قیامت کے دن وہی ظلم کی سزا دینے کے لیے محشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا، آپ مظلوم ہیں، آپ بدلہ نہیں لے سکے، مر گئے، اب آپ مظلوم ہو کر مرے ہیں نا تو آپ کو بدلہ دلایا جائے گا۔ یہی بدلہ دلانے کے لیے محشر قائم کی جائے گی، یہی بدلہ دلانے کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔
ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی، مظلوم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن نہ ظالم اپنے ظلم سے بچ سکے گا اور نہ دوسرے کے اوپر ظلم کرنے والا، ستانے والا اس کا کوئی حامی اور مددگار ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو ہمیشہ آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ظلم پر ظلم کیے جا رہا ہے، ایک کمیونٹی کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کی دکانوں کو لوٹا جا رہا ہے، پھر بھی وہ قائم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ظلم کی اصلاح نہیں کرتا ہے تو ایک دن اللہ کی پکڑ آتی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب رب کی پکڑ آتی ہے تو انسان کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بے شمار واقعات بیان کیے کہ جب اللہ کی گرفت آئی تو اچھے اچھے لوگوں کی حالت خراب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے سب سے ظالم بادشاہ کا تذکرہ کیا۔ جب بھی ظلم کی بات آتی ہے ہمارے ذہن میں سب سے پہلے فرعون کا نام آتا ہے۔ کیوں؟ اس سے بڑا ظالم آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ جو اس کو رب نہیں مانتا تھا اس کو قتل کروا دیتا تھا، جو اس کے حکم کو نہیں مانتا تھا اس کے جسم میں کیل ٹھونک دیتا تھا۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، لیکن اس کا ظلم کتنے دنوں تک چلا؟ مصر کی حکومت ملی، مصر کا بادشاہ ہوا، بڑی حویلی تھی اس کی، اور وہ لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری حویلی کو دیکھو، اس کے نیچے سے دریا بہ رہی ہے۔ اتنا بڑا ظالم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کسی نجومی نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان پیدا ہوگا جو تمہاری تخت کو پلٹ دے گا، تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تمہاری سلطنت کو تہوبالا کر دے گا۔ اب وہ ڈر پیدا ہوا، وہ ڈر سے جتنے بچے پیدا ہوتے سب کو قتل کروا دیتا۔ عجیب بیوقوف آدمی تھا۔ اگر نجومی کی بات صحیح تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، اگر یہ بات صحیح ہے تو لاکھ قتل کر لو، وہ بچہ پیدا ہوگا تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا، لاکھ ختم کرو بچوں کو۔ ہوا وہی، کتنے بچوں کو قتل کیا، لیکن جو بچہ اس کی سلطنت کو ختم کرنے والا تھا اللہ نے اس کو باقی رکھا، اس کے محل میں اس کی پرورش کرائی۔ موسیٰ علیہ السلام، پورا واقعہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے۔ یہ فرعون جو وقت کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ اور اس وقت کی مظلوم قوم بنی اسرائیل جن کو فرعون نے اپنا غلام بنا لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کو ظلم کا مزہ چکھانا چاہا، اللہ نے مظلوم کی مدد کرنی چاہی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے آج کی رات میں آپ نکل جائیں۔ 60,000 بنی اسرائیل کو لے کر کے 60,000 بنی اسرائیل کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل رہے ہیں۔ فرعون کو معلوم ہوا، اس نے کہا یہ چند چھوٹے لوگ ہمیں آنکھ دکھا رہے ہیں، ہماری اجازت کے بغیر ہمارے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ فرعون ایک بڑا لشکر لے کر کے ان کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھا پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے دریا ہے، اگر دریا میں کودیں گے تو ڈوب جائیں گے، فرعون کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بھی کم نہیں تھے، 60,000 بنی اسرائیل تھے، لیکن زندگی بھر غلامی کر کے ان کے اندر جو جرات تھی، شجاعت تھی، جواں مردی تھی، وہ ختم ہو گئی تھی۔ جب انسان زیادہ دنوں تک غلامی کر لیتا ہے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، اس کی شجاعت اور بہادری ختم ہو جاتی ہے۔ غلامی کی زندگی گزارنے سے اچھا ہے شیر کی زندگی گزارو، شجاعت اور بہادری کی زندگی گزارو۔
ہمارے اسلام نے ہم کو یہی سبق دیا ہے۔ مسلمان کبھی جھکتا نہیں ہے، مسلمان کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، مسلمان کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے، مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر حق کا اعلان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 60,000 بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے دریا ہے، پریشان ہوئے کیا کریں؟ اللہ نے راستہ نکالا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔ فرعون اپنی پوری لشکر کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکا۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دریا پر مارا، اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ اسی راستے پر چلا۔ ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ مسلمانوں سن لو، اللہ نے حکم دیا اسی دریا کو کہ موسیٰ کے لیے راستہ بنا دے، اسی دریا نے موسیٰ کے لیے بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا۔ پھر اللہ نے اسی دریا کو حکم دیا کہ فرعون کو اور اس کے لشکریوں کو ڈبو دو، اسی دریا نے اسی راستے پر فرعون اپنی پوری طاقت کے ساتھ تھا لیکن ڈوب گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کمزور تھے لیکن پار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، کمزوری اور طاقت کا حق اور باطل سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، آپ کا ایمان نہیں ہے تو مضبوط نہیں ہے۔ ایمان کی مضبوطی اصل ہے۔ بنی اسرائیل کی اللہ نے مدد کی جبکہ وقت کی سب سے کمزور غلامی کی زندگی گزارنے والے۔ فرعون اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کا پیچھا کیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ظالم کی زندگی بہت مختصر ہے۔ فرعون ڈوب رہا ہے، بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے سامنے ڈبویا گیا، اس کی لاش کو باہر نکالا گیا۔ کیوں؟ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اگر بنی اسرائیل نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا اور پھر مرنے کے بعد باہر اس کی لاش کو نہیں دیکھا ہوتا تو بنی اسرائیل یقین نہیں کرتے کہ فرعون مر سکتا ہے۔ کیوں؟ اتنا ظالم تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے مالک کو غلاموں کے سامنے سزا دی۔ ظالم کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت بلال کے اوپر ظلم کیا گیا، حضرت خبیب کے اوپر ظلم کیا گیا، صہیب کے اوپر ظلم کیا گیا، نبی کے صحابہ پر ظلم کیا گیا۔ وقت کے بڑے بڑے چودھری جو اپنے آپ کو مکہ کا سردار کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان ظالموں کو سزا دی، ہجرت کر کے مسلمان مکہ سے مدینہ گئے۔ ابھی 1 سال کا وقت ہوا، 1 سال کا مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان پہلی اعلانیہ جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے، یہ 313 مسلمانوں کی مدد اللہ نے کیسے کی۔ یہ 313 مسلمان جس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، ان کے پاس دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں ہے۔ انتہائی کمزور مسلمان تعداد میں 313 یا 316، اور ان کے مقابل میں کافروں کی تعداد 1000، یعنی 3 گنا زیادہ ہیں۔ ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس لشکری ہیں، ان کے پاس سواریاں ہیں، ان کے پاس تیر و تلواریں ہیں، ان کے پاس بچاؤ کے لیے ڈھال ہیں، ان کے پاس بھاگنے کے لیے سواریاں ہیں، لیکن یہ 313 مسلمان اپنے 3 گنا زیادہ دشمنوں سے بھڑ گئے، اور اللہ نے مدد کی۔ کیسی مدد کی؟ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں میں صرف 17 آدمی یا 14 آدمی شہید ہوئے، اور کافروں کے 70 آدمی قتل کیے گئے۔ 70 آدمی 3 گنا زیادہ ہیں مسلمانوں سے۔ مسلمان کے صرف 14 آدمی اور کافروں کے 70 آدمی قتل کیے گئے۔ مسلمانوں میں جو مارے گئے وہ نہتھے تھے، کمزور تھے، اور کافروں کو جو قتل کیا گیا وہ مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے۔
ابو جہل، وقت کا فرعون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار چیلنج کیا تھا. تو غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے ان سرداروں کا قتل کروایا، انہی لوگوں سے قتل کروایا جن کے اوپر یہ ظلم کرتے تھے. غریبوں کے ہاتھ سے، غلاموں کے ہاتھ سے اللہ نے مالکوں کا قتل کروایا. کبھی بھی انسان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظلم کرنے والے ایک دو لوگ رہتے ہیں لیکن ان کا سپورٹ کرنے والے پوری قوم ہوتی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے. صالح علیہ السلام اللہ سے دعا کیے کہ اے اللہ میری قوم کہہ رہی ہے کہ ایک اونٹنی نکال دے تو میرے اوپر ایمان لے آئیں. اللہ نے کہا وہ ایمان نہیں لائیں گے. حضرت صالح نے کہا اے اللہ نکال دے، جو لانا ہوگا لائے گا. چٹان پھٹی، اونٹنی نکلی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پہاڑ کے چٹان پھٹنے سے اونٹنی نکلی، لیکن ایمان نہیں لایا کوئی، بلکہ ان لوگوں نے اللہ کی اونٹنی کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا. آپ تفسیر پڑھیے، قتل کرنے والا صرف ایک شخص تھا لیکن سپورٹ پوری قوم کا تھا. پوری قوم نے پلان بنایا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا جائے. کیوں؟ یہ جس دن آتی ہے ہمارا پورا پانی پی جاتی ہے، ہماری اونٹنیاں پیاسی رہ جاتی ہیں. ایک شخص نے قتل کیا، پوری قوم کا ساتھ تھا، اللہ نے پوری قوم کے اوپر عذاب بھیجا. فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. ان لوگوں نے اللہ کی اونٹنی کو ذبح کر دیا، اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، ان سب کو تباہ و برباد کر دیا. میرے بھائیوں، تو ظالم کا سپورٹ کرنا بھی ظلم ہے. جو لوگ بھی ظلم کر رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. جب ہم ظلم کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں کتنے کتنے لوگ آتے ہیں، لیکن ہم خود کتنے بڑے ظالم ہیں. کبھی ہم نے سوچا؟ ہم کم ظالم نہیں ہیں. تھوڑی سی طاقت مل جاتی ہے، لوگوں کو ستانا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ذہنی ٹارچر کرنا. وہ بڑے ظالموں کی بات چھوڑیے، حکومتی پیمانے پر جو کر رہے ہیں ہمارے میں کم ظالم نہیں ہیں. اپنے اپنے دائرے میں ہر کوئی فرعون ہے. جس کو جتنا پاور ملا اپنے ماتحتین کو دبانے کی کوشش کیا، اس کی آواز کو کچلنے کی کوشش کیا. ظلم سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے زمین کو واقعی رکھا ہے. کوئی بھی آدمی ظلم کا معاملہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. ذرا پاور ملا تو کسی کو تکلیف دینا، ذرا پاور ملا تو کسی کو زخم پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا اور کہا ان کو آپ توحید کی تعلیم دیجئے اور ان کو بتائیے کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعوت لے کر کے گئے. پھر پیارے نبی نے فرمایا جب وہ توحید اور رسالت کا اقرار کر لیں تو ان کو بتائیے کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز دن میں فرض کیا ہے جو ہر مسلمان کو پڑھنا ہی ہے. پھر جب وہ نماز پڑھنے لگے تب تیسرے نمبر پہ ان کو بتائیے کہ اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں زکوٰۃ فرض ہے 2.5%. یہ سسٹم ہے، پہلے توحید کی دعوت، پھر نماز کی دعوت، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی دعوت. سسٹم کو بدلنا نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ پہلے نماز کی دعوت دیتے ہیں اس کے بعد توحید کی. غلط ہے. پہلے توحید کی دعوت، اس کے بعد نماز کی دعوت، اس کے بعد زکوٰۃ کی دعوت. ہمارے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو یہی طریقہ بتایا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب توحید کا اقرار کر لیں، رسالت کا اقرار کر لیں تو نماز کی تعلیم دیں. جب نماز پڑھنے لگے تو زکوٰۃ کی تعلیم دیں، اور جب زکوٰۃ دینے لگے تو جو پورا مال ہے اس میں سے لیجئے. ان کے اچھے اچھے مال مت لیجئے، اچھے اچھے مال مت چن لیجئے. پورے مال جو ہے اس میں سے جو مناسب مقدار ہے 2.5% وہ لیجئے اور ظلم مت کیجئے. اسی وقت حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اتقی دعوت المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو ظالم کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو بڑی بڑی حویلیوں میں ہیں، سڑ رہے ہیں بستروں پر سڑ رہے ہیں، اٹھ نہیں سکتے ہیں، چل نہیں سکتے ہیں. ابھی توبہ کرنا چاہیے. پتہ نہیں کس مظلوم کی بد دعا لگی ہو، پتہ نہیں کس غریب کی آہ نکلی ہو.
انسان جب طاقت رہتی ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا ہے وہ کتنے لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو اس لیے کہ اس کی آہ اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، مظلوم مسلمان ہو یا کافر، مظلوم مظلوم ہے۔ ایک واقعہ صحیح بخاری کا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت تھی، بعد میں وہ مسلمان ہو گئی۔ جب وہ مسلمان نہیں تھی تو اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ کسی گھر میں کام کرتی تھی، وہ گھر میں جب کام کرتی تھی جاتی تھی، کام کرتی تھی، کام کر کے، آج بھی کام کرنے والیاں گھروں میں جاتی ہیں، کام کرتی ہیں۔ وہ غریب عورت وہ کام کر رہی تھی اپنے گھر میں، اس کی گھر کی جو مالکن تھی وہ نہانے کے لیے گئی اور اتفاق سے اس کا ہار جو ہے غائب ہو گیا۔ جب وہ گھر کی عورت نہا کر کے غسل کر کے باہر نکلی، دیکھا کہ اس کا ہار غائب ہے، تو اس نے الزام لگا دیا اس نوکرانی پر جو اس کے گھر میں کام کرتی تھی۔ اس نوکرانی نے کہا میں غریب ہوں، میں چور نہیں ہوں، لیکن وہ گھر کی عورت جو تھی اس نے کہا نہیں، میرا ہار تو نے ہی چرایا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بہرحال اس کی تلاشی لی گئی، وہ عورت چلاتی رہی، روتی رہی کہ میں نے ہار نہیں چرایا، لیکن اس کی تلاشی کی لی گئی، اس کے جسم کے پورے کپڑے اتار دیے گئے، اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی گئی۔ آج بھی یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج زمانہ ترقی کر گیا ہے، لیکن آج بھی عورتوں کو برہنہ کر کے ان کی عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے، ان کی عصمتوں کو لوٹا جاتا ہے۔ جو لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ منی پور میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم آنکھ بند کر کے ظلم سے اپنے آپ کو ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 1400-1500 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آج زمانہ ترقی کرنے کے باوجود انسان اتنا ترقی کر گیا ہے، ہواؤں میں اڑنے لگا، سمندروں میں تیرنے لگا، لیکن ظلم کے تعلق سے اس کا نیچر، اس کی سوچ آج بھی وہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہ عورت چلاتی رہی، کہتی رہی میں نے چوری نہیں کی ہے، لیکن اس کے جسم کے کپڑے اتروا دیے گئے، اس کے شرمگاہ تک کی تلاشی لی گئی۔ اس عورت نے اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے پروردگار، اگر تو ہے تو میری مظلومیت کو ثابت کر دے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کی اس روایت سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ عورت ابھی اللہ سے دعا کر رہی تھی، ایک چیل آئی اور سب کے سامنے اس نے ہار گرا دیا۔ سارے لوگوں نے دیکھا کہ ہار چیل کے پاس ہے، لیکن الزام کس پر لگایا گیا تھا؟ نوکرانی پر۔ آج غریب کو دیکھ کر کے اس کو چور بنا دیا جاتا ہے، غریب کو دیکھ کر کے اس کو زانی بنا دیا جاتا ہے، غریب کو دیکھ کر کے اس کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج انسان دولت کے نشے میں چور ہو چکا ہے، آج اس کو احساس نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بعد میں وہ عورت مسلمان ہو گئی، میرے پاس آتی، اپنا وہ واقعہ بیان کرتی اور وہ رونے لگتی۔ میرے بھائیوں، مظلوم اگر کافر بھی ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو ہم کریں گے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک لو، ظلم نہ کرنے دو، اس کی مدد یہی ہے۔ آج ہمارا بھائی ظلم کر رہا ہے، آج ہمارا ساتھی ظلم کر رہا ہے، ہم خاموش ہیں، ہم خاموش ہیں۔ یہ ظالم کو بڑھاوا دینا، ظلم سہنا بھی نہیں چاہیے، ظلم کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ہم ظالم کو پکڑنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ظالم کو پکڑنا چاہیے، بتانا چاہیے یہ کام جو تو کر رہا ہے یہ غلط ہے، کیوں اپنے مجبوروں کو ستا رہا ہے، کیوں اپنے ماتحتین کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ہمارے اندر یہ طاقت ہے اور ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی ظلم میں شامل ہیں۔ ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں جو ہمارے درمیان رائج ہیں۔ ظلم کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لے لیا، آپ نے قرض لے لیا اور آپ
وعدہ کیے تھے کہ 1 مہینے میں 15 دن کے اندر لوٹا دیں گے. اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے قرض مانگا اور اس نے دے دیا. احسان کیا کہ نہیں؟ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کیے تھے 15 دن میں دے دیں گے، وعدہ کیے تھے 1 مہینے میں دے دیں گے. سالوں گزر گئے، تمہاری مدد کرنے والا، تمہارے اوپر احسان کرنے والا اپنا پیسہ مانگ رہا ہے، بھائی جو میں نے قرضہ دیا تھا میرے پیسے واپس کر دو. لیکن آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کل دیں گے، پرسوں دیں گے، اگلے ہفتے میں دیں گے، 1 مہینے کے بعد دیں گے. کیوں بھائی؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ جس شخص نے آپ کے اوپر احسان کیا، جس نے آپ کی مدد کی، جو برے وقت میں آپ کے کام آیا، آپ نے اسی کے اوپر ظلم کیا، آپ نے اسی کو ستایا. کیا اللہ معاف کرے گا؟ کتنے ظالم ہمارے درمیان بیٹھے ہوں گے جو قرض لے کر کے سامنے والے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا مطل الغنی ظلم، ایک مالدار جس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ قرض واپس کر دے لیکن پھر بھی وہ ٹال مٹول کرتا ہے، یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے واپس کر دیں. اس نے آپ کے اوپر احسان کیا، بہتر یہ تھا کہ وقت سے پہلے واپس کر دیتے، بہتر یہ تھا کہ اس کا احسان مانتے، لیکن تکلیف دے کر کے آپ ظالم بن گئے. کتنے لوگ ہمارے درمیان ہیں جو یہ ظلم کر رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو، ہر معاملے میں خیر کا پہلو اپناؤ. کتنے لوگ ایسے عورتوں کو غلام سمجھتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ذہنی ٹارچر کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو پالا پوسا، آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے گھر میں آئی، آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے اس کے اوپر ظلم کیا، آپ نے اس کو بندی بنا کر رکھا، آپ نے اس کو غلام بنا کر رکھا. اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے زندگی گزارو. وہ انسان ہے، وہ آپ کے گھر کا کام کرتی ہے، آپ کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، آپ کی عزت کو محفوظ رکھے ہوئے ہے. اس کا احسان ماننا چاہیے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، تکلیف سے بھی. کوئی کالا ہونے کا تانا دیتا ہے، کوئی اس کے باپ کا تانا دیتا ہے. مختلف قسم سے لوگ ظلم کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ظلم، ہم بھی ظالم ہیں. ہمیں چاہیے کہ اب اللہ سے ڈرتے رہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر الکلام بنایا ہے. وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ ان کو صحیح سمجھ جاتے ہیں. آپ نے مقدمات کے ذریعے سے، چرب زبانی کے ذریعے سے کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیا ظلمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بالشت زمین بھی اگر کسی نے کسی کا ناحق لے لیا، ظلم کر کے لے لیا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کے نیچے اس کو دھنسا دے گا. 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے. ایک بالشت زمین. آج تو پوری دکان غائب ہے، آج پورا گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب بھی ہم ظلم کی بات کرتے ہیں ہماری نگاہیں وہیں پہنچتی ہیں. اپنے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں کہ ہم بھی ظلم کر رہے ہیں. ہم نے سگے بھائی کے اوپر ظلم کیا، ہم نے سگی بہن کے اوپر ظلم کیا، اس کا حق دبا کر رکھا. ہم نے اپنی سگی بیوی کے اوپر ظلم کیا، ہمیں یاد ہی نہیں آتا. ہم تو دور سوچتے ہیں فلاں آدمی ظالم ہے، بھائی پوری قوم کو تباہ کر رہا ہے. ہم کون سے کم ہیں؟ ہمیں جو پاور ملا ہے ہم اس میں کتنا ظلم کر رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا لوگوں معاملات کی صفائی دنیا میں کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہیں. آپ مسجد نبوی میں آئے، ممبر رسول پر بیٹھے، صحابہ کو اکٹھا کیا، آپ نے اعلان کیا میں نے آپ کے درمیان زندگی گزاری ہے، ہو سکتا ہے میں نے آپ کو کبھی تکلیف پہنچائی ہو، میں نے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا ہو، میں نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہو. آج میں موجود ہوں، میرے مرنے سے پہلے. یہ کون کہہ رہا؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں.
میرے مرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پاک کر لوں۔ اے میرے صحابہ، اگر میری زندگی میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو آپ مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا امام کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، معاملات کی صفائی دنیا میں کر لو، کل قیامت کے دن انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، درہم و دینار نہیں ہوں گے، اور بڑی ہی مصیبتوں پریشانیوں کا وہ ماحول ہوگا۔ پیارے نبی نے صحابہ سے پوچھا مل مفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو وہی مفلس ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، میرے امت کا مفلس وہ ہے جس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، حج و عمرہ کیا، نیکیاں بہت زیادہ اکٹھا کیا، پہاڑوں کی جیسی نیکیاں لے کر کے آیا، لیکن کسی کو گالی دیا تھا، کسی کو ستایا تھا، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، یہ نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اور یہ آدمی جس نے بہت زیادہ نمازیں اور روزے پڑھی تھی، ظلم کرنے کی وجہ سے نیکیوں سے اس کا دامن خالی ہو جائے گا۔ اگر مظلومین کی تعداد اور زیادہ ہوگی تو ان کے گناہوں کو ان کے سر پہ لاد دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ وہ چھوڑو، اوپر جو ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی ان کا انجام بھگتنا ہوگا۔ ہم جہاں ہیں ہم اپنی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کے نشیب و فراز پر غور کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ، نہ ہم کو ظالم بنا نہ ہم کو مظلوم بنا۔ اے اللہ، جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی، دکانوں کی، مکانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ مجبور ہیں، لاچار ہیں، مظلوم ہیں، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو یا تو ہدایت دے دے یا تو ان کو اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو تیری طرف رجوع ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔